امام پہلا قاعدہ بھول کر اٹھنے کو کھڑا ہو رہا تھا، جو بھی بتایا اسی سے ملتا جلتا یہ مسئلہ ہے۔ امام پہلا قاعدہ بھول کر اٹھنے کو کھڑا ہو رہا تھا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تھا تو مقتدی کے بتانے یعنی لقمہ دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بتانا ہی چاہیے۔ کب؟ جب وہ کھڑا ہو رہا ہے تبھی، کھڑا ہونے کے بعد نہیں، کھڑا ہونے کو جا رہا اسی وقت جو ہے نا لقمہ دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں اگر پہلا قاعدہ چھوڑ کر امام پورا کھڑا ہو جائے تو امام کے پورا یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد اسے بتانا لقمہ دینا جائز نہیں، یعنی کھڑا ہو جانے کے بعد اب اسے لقمہ دینا جائز نہیں۔ اگر تب مقتدی بتائے گا تو اس مقتدی کی نماز جاتی رہے گی، اور اگر امام اس مقتدی کے بتانے پر عمل کر کے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولا میں لوٹے گا تو سب کی نماز جاتی رہے گی، کہ پورا کھڑا ہو جانے کے بعد قاعدہ اولا کے لیے لوٹنا کیا یہ حرام ہے۔ تو اب مقتدی کا بتانا محض بیجا بلکہ حرام کی طرف بلانا اور بلا ضرورت کلام ہوا، اور وہ کیا ہے؟ مفسد نماز ہے، نماز کو فاسد کرنے والی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے نماز میں کلام کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ اب جو مقام تھا اس کا اللہ اکبر، اس کو لقمہ دینا کب تھا؟ کھڑا ہونے سے پہلے، تو وہاں پر اگر کہتا تو جو ہے اس کا کلام لقمہ دینا جائز تھا، لیکن کھڑا ہونے کے بعد لقمہ دے رہا ہے تو ایک تو کھڑا ہونے کے بعد لقمہ دینا کیا ناجائز ہے، اور جب ناجائز ہے تو اس وقت اس کا لقمہ دینا بھی جائز نہیں رہا۔ تو اب اس وقت جو کلام کر رہا ہے تو گویا کہ وہ ایسا کلام کر رہا ہے جو نماز کو فاسد کر دے گا، ختم کر دے گا، اور امام کا لوٹنا حرام ہے۔ اگر امام لوٹے گا تو حرام کی طرف لوٹا، تو اس وجہ سے بھی امام کی نماز ختم، تو سارے مقتدی کی بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ بقدر تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ نماز کا یا تلاوت کا کوئی سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے، اور اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ کیا، تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر قاعدہ میں بقدر تشہد پڑھنے کے بیٹھے، کیونکہ پہلا قاعدہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جاتا رہا۔ از سر نو قاعدہ کرنا پڑے گا، اگر قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ آخری رکعت میں یعنی قاعدہ خیرہ میں، اور آپ پر کیا ہے کہ کوئی سجدہ باقی رہ گیا، مطلب ایک سجدہ کر کے آپ بیٹھ کے آپ کو دھیان ہے نہیں ہمارا ایک ہی سجدہ ہوا، یا پھر سجدہ تلاوت وغیرہ تھا، کوئی بھی سجدہ تھا، تو اس کے بعد پھر اگر آپ سجدہ کر لیتے ہیں تشہد پڑھنے کے بعد تو پھر سے دوبارہ سے آپ کو تشہد پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس تشہد سے آپ کا کام نہیں چلے گا، بلکہ اس تشہد کے بعد آپ کو دوسرا تشہد سجدہ کے بعد پھر کریں گے، اتنی دیر بیٹھیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو اپنی نماز مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو قاعدہ اولا کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی۔ نماز کا 7واں فرض خروج مسنعہ، یعنی یہ نماز کا ایسا فرض ہے کہ جس کے بعد آپ نماز اپنی مکمل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا، نماز پوری کرنا۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے 2 رکعت والی ہے تو 2 رکعت میں، 4 رکعت والی ہے تو 4 رکعت میں آپ پڑھ لیے، تشہد بھی پڑھ لیے، اس کے بعد درود شریف دعائے معصورہ بھی پڑھ لیے، اب کیا کریں گے آپ کو اپنی نماز سے باہر آنا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے آپ؟ سلام پھیر کر کے آپ اپنی نماز مکمل کریں، اس کو کہتے ہیں خروج مسنعہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں منع ہو، لیکن سلام کے علاوہ دوسرا کوئی منافی نماز فعل قصداً کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں منع ہو، اگر وہ کوئی کرتا ہے تو پھر اس نماز کا دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو نماز کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ تشہد اور جو درود شریف ہے دعائے معصورہ ہے وہ پڑھ کر کے آپ کو سلام پھیر دینا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو نماز میں منع ہے۔
جیسے کوئی پڑھ لیا اب کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے ٹہلنے لگا، اس کی نماز کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ وہ تو نکلا نہیں رہا، اپنی نماز مکمل نہیں کرا، بلکہ وہ اپنی نماز کو وہیں پہ ختم کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ چیز نماز میں کیا ہے؟ کھڑا ہو کر کے چلنا ایک منافی نماز ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو دوبارہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پہلی بار لفظ السلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا اگرچہ علیکم نہ کہا ہو، اس وقت اگر شریک جماعت ہوا تو اقتدا صحیح نہ ہوئی۔ جیسے یہ ایک مسئلہ آ گیا، جیسے امام نماز پڑھا رہے ہیں اور کوئی مقتدی آیا اور امام السلام اتنا کہا تھا کہ مقتدی جماعت میں شریک ہوا، علیکم السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم، صرف السلام کا کہا، تو وہ نماز سے کیا ہوگا؟ باہر ہو گیا۔ اب جو ہے نا اس نماز میں مقتدی شریک نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو الگ سے اپنی نماز اب پڑھنی ہے۔ لیکن السلام سے پہلے اگر شریک ہو گیا تو اس کو جماعت کا جو ہے نا ثواب مل جائے گا، جماعت کی فضیلت مل جائے گی۔ پہلی بار لفظ السلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا اگرچہ علیکم نہ کہا ہو، اس وقت اگر شریک جماعت ہوا تو اقتدا صحیح نہ ہوئی۔ فقط السلام کہنا تحریم نماز سے باہر کر دیتا ہے، صرف السلام کہا تو نماز سے وہ باہر ہو گیا، یہی کہنا واجب ہے، اور علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت کہلاتا ہے۔ فقط السلام کہنا تحریم نماز سے باہر کر دیتا ہے۔ دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں۔ صرف السلام کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں ہے۔ صرف السلام کہہ کے بھی اگر کوئی نماز اپنی مکمل کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ مکمل کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے اور بہتر طریقہ ہے۔ بس آج اتنا ہی سا۔